صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ واجب الاحترام بھائیو، عزیز ساتھیو، امید ہے کہ شاید کل سے ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جائے، اور ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت، مناقب سنتے رہتے ہیں، بیانات کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو پسندیدہ دن ہیں وہ یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جن کے اللہ رب العالمین نے قسم بھی اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، اور اس سے مراد یہ عشرہ ذی الحج ہے۔ اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل، کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو محترم بھائیو، اس ذی الحج کے اندر جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ 10 ذی الحج کو، کہ جس دن لوگ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو اس کا قربانی کا مقصد وہ ہم جانتے ہیں کہ تقوی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو جس سنت کے احیاء کے لیے اس کو کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، وہ ہے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو آج ہم ان کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو الانبیاء ہیں۔ ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے، آپ نے معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ تھوڑا سا ہمیں ان کے حلیے کے بارے میں ہمیں بھی ذرا آپ بتلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، آدم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت، آپ کا قد کاٹھ اور آپ کے جسمانی خد و خال وہ تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ اور اس بات پر تو ہم کو یقین ہے، ہمارا یہ ایمان اور دعویٰ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ ہر لحاظ سے اکمل اور اجمل، اشرف، ہر لحاظ سے خوبصورت، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل انسان تھے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کی گنجائش تک نہ تھی۔ تو اس کا مطلب واضح ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی شکل بھی پیارے پیغمبر سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو بھی قد کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بھی بڑا ملکہ عطا کیا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ بہت سارے نبی ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا
اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور پھر ساتھ ان کے پوتے کی بھی خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو اس قربانی کی وجہ سے، یعنی اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹا بھی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور پوتا بھی دینے کا وعدہ کیا ہے جس کا نام یعقوب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر نبی ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام بھی بخشا، یہ عزت بھی نوازی، اور ان کو یہ خوشی بھی دکھائی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے اسحاق کو نبی بنتے ہوئے دیکھا، اور اپنی زندگی کے اندر اپنے پوتے یعقوب کو بھی نبی بنتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اتنی ان کو عمر بھی عطا کی، اور اللہ نے یوں پھر ان کو یہ خوشیاں بھی دکھلائی، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور اس کے بعد پوتا بھی ایک ہی وقت کے اندر مختلف علاقوں کی طرف یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہم ذرا تھوڑا سا چلتے ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کو ہم ذرا دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا، اور پھر ان کی زندگی سے مجھے کیا سبق ملتا ہے، مجھے کیا حاصل کرنا چاہیے۔ عرصہ دراز سے ہمارے علماء، ہمارے مفسرین، ہمارے واعظین، ہمارے مقررین نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، فضائل کو، مناقب کو بیان کرتے آ رہے ہیں، بیان کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح دو ٹوک الفاظ میں فرمایا ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن مجید میں، وہ صرف سن کر محظوظ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت بنایا ہے، عبرت یعنی کہ سبق بنایا ہے کہ ہم ان واقعات کو سن کر، ہم ان واقعات کو پڑھ کر اس میں سے ایک سبق حاصل کریں کہ اللہ ہمیں اس واقعے میں کیا سبق دیتا ہے، اور پھر میں اس سبق پر کتنا عمل کرتا ہوں۔